بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 244 244 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے اور پیج ہے 205۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی کی اور یہ ہیڈنگ ہے پہلی بیعت عقبہ۔ ناظرین، یہ ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پہلی بیعت عقبہ کیا ہے۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ پہلی بیعت عقبہ۔ ناظرین، عقبہ عین دو نقطے والا کاف اور بے، تینوں کو زبر ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکہ سے منع آتے جاتے ہوئے منع کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے، یعنی شیطان والا جو ٹاور ہے، وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اسی لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں، کیونکہ منع کا پورا میدان جہاں حجاج یعنی حجاج لوگ قیام کرتے ہیں، ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی تھی اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر حضور اکرم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ 12 نبوی میں سن 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث بن افرا، یہ قبیلہ بنو النجار یعنی خزرج کے بندے ہیں۔ نمبر 2، ذکوان بن عبد القیس بنو زریق، یہ بھی خزرج کا، یہ خزرج کا خاندان آ رہا ہے۔ نمبر 3، عبادہ بن سامت بنو غنم، یہ بھی خزرج۔ نمبر 4، یزید بن ثعلبہ بنی غنیم کے حلیف، بنی غنم کے حلیف، یہ بھی خزرج کے ہیں۔ نمبر 5، عباس بن عبادہ بن نزلہ قبیلہ بن سالم خزرج۔ اچھا، نمبر 6، ابو الحسیم بن تیہان بنی عبد الشہل اوس قبیلے سے ہیں۔ نمبر 7، اویم بن سہدہ بنی عمر بن عوف، یہ اوس قبیلہ سے ہے۔ ناظرین، ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب خزرج سے تھے۔ ناظرین، ان لوگوں نے رسول اللہ سے منع میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔
عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، او مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات پر میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ مدینہ میں اسلام کا سفیر، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ۔